अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं उष्ना और मैं आपको वेलकम करती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ुहैब यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि साल 2022 पाइसेस यानी बुर्ज के लिए कैसा रहेगा। इसमें करियर, मैरिज एंड रिलेशन लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ जैसे तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। राब्ते के लिए हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ुहैब विजिट करें। फोन नंबर 0310761506 सबसे पहले बात करते हैं करियर की। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, माली एतबार से ये साल खुशहाल नजर आता है। किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। दौलत, वुसअत और फरावानी का सयारा अश्तरी कमोबेश निस्फ साल आपके अपने घर में गुजारेगा और बकिया अरसा बुर्जुल अमल में। माहिरीन का कहना है कि बुर्ज कुव्वत में पहुंचकर मिश्तरी के वकार में इजाफा हो जाता है और बुर्जुल अमल में पहुंचकर ये बहुत खुश होता है। ये उठा दीगर दोनों घरों में इसकी कुव्वत में इजाफा ही होता है। इससे आमदन में इजाफे और पैसे कमाने के खुशकुन मौके मुयस्सर आते हैं। आपके असासों की मालियत में भी इजाफा होगा। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब मिश्तरी आपके अपने बुर्ज में होगा तो आपका मयार जिंदगी पहले से बुलंद हो जाएगा। आपको सफर करने का, अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का और अपने जिस्म की नाजबरदारी करने का मौका मिलेगा। आप पहले से ज्यादा खुशपोश भी हो जाएंगे। आपकी जिंदगी के पुरअसर अंदाज होने वाले हुक्काम यानी हौस टाइप लोग, वालिदैन, बुजुर्ग वगैरह सब आप पर मेहरबान होंगे। अगर आपको सरकारी सतह पर कोई मसला दरपेश है तो उसमें भी आसानी मुयस्सर होगी। आप बेहतर से बेहतरीन हालात की जानिब गामजन होंगे। मिश्तरी महज दौलत का सयारा नहीं, आपके जायचे में ये करियर का सयारा भी है। वसीले आपको अच्छे पेशेवराना मौके मुयस्सर होंगे। आपको इनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद चलकर आप तक आएंगे। आपका कामयाबी का इजहार आपकी जाहिरी वजाकता से भी होगा। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे और आपकी शख्सियत के गरोगोबा कामयाबी का एक सुनहरी हाला बन जाएगा। लोग इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। करियर के सयारे की आपके अपने बुर्ज में मौजूदी जाहिर करती है कि आपका करियर ख्वाह कुछ भी हो, इस वक्त आपका मिशन अपने जिस्म और अपने शोबा को संवारना है। आपको अपने आप पर मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के लिए एक नमूना बनना चाहिए। आपकी जाहिरी वजाकता और अदब आदाब आपकी पेशावराना कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं उष्ना और मैं आपको वेलकम करती हूँ एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ुहैब यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि साल 2022 पाइसेस यानी बुर्ज के लिए कैसा रहेगा। इसमें करियर, मैरिज एंड रिलेशन लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ जैसे तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। राब्ते के लिए हमारा फेसबुक पेज एस्ट्रोलॉजिस्ट ज़ुहैब विजिट करें। फोन नंबर 0310761506 सबसे पहले बात करते हैं करियर की। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, माली एतबार से ये साल खुशहाल नजर आता है। किस्मत आप पर मेहरबान रहेगी। दौलत, वुसअत और फरावानी का सयारा अश्तरी कमोबेश निस्फ साल आपके अपने घर में गुजारेगा और बकिया अरसा बुर्जुल अमल में। माहिरीन का कहना है कि बुर्ज कुव्वत में पहुंचकर मिश्तरी के वकार में इजाफा हो जाता है और बुर्जुल अमल में पहुंचकर ये बहुत खुश होता है। ये उठा दीगर दोनों घरों में इसकी कुव्वत में इजाफा ही होता है। इससे आमदन में इजाफे और पैसे कमाने के खुशकुन मौके मुयस्सर आते हैं। आपके असासों की मालियत में भी इजाफा होगा। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब मिश्तरी आपके अपने बुर्ज में होगा तो आपका मयार जिंदगी पहले से बुलंद हो जाएगा। आपको सफर करने का,
अच्छे रेस्टोरेंट्स में खाना खाने का और अपने जिस्म की नाजबरदारी करने का मौका मिलेगा। आप पहले से ज़्यादा खुशपोश भी हो जाएंगे। आपकी ज़िंदगी के पुरअसर अंदाज होने वाले हुक्काम यानी हौस टाइप लोग, वालिदैन, बुजुर्ग वगैरह सब आप पर मेहरबान होंगे। अगर आपको सरकारी सतह पर कोई मसला दरपेश है तो उसमें भी आसानी मुयस्सर होगी। आप बेहतर से बेहतरीन हालात की जानिब गामजन होंगे। मश्तरी महज दौलत का सयारा नहीं, आपके जायचे में ये करियर का सयारा भी है। वसीले आपको अच्छे पेशेवराना मौके मुयस्सर होंगे। आपको इनके पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद चलकर आप तक आएंगे। आपका कामयाबी का इजहार आपकी ज़ाहिरी वज़ाक़त से भी होगा। आप अच्छे कपड़े पहनेंगे और आपकी शख्सियत के गरोगोबा कामयाबी का एक सुनहरी हाला बन जाएगा। लोग इससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहेंगे। करियर के सयारे की आपके अपने बुर्ज में मौजूदी जाहिर करती है कि आपका करियर ख्वाह कुछ भी हो, इस वक्त आपका मिशन अपने जिस्म और अपने शोबा को संवारना है। आपको अपने आप पर मेहनत करनी चाहिए और दूसरों के लिए एक नमूना बनना चाहिए। आपकी ज़ाहिरी वज़ाक़त और अदब आदाब आपकी पेशावराना कामयाबी में अहम किरदार अदा करेंगे। मिश्तरी 11 मई से लेकर 29 अक्टूबर तक और फिर 21 दिसंबर के बाद से बुर्जुल अमल में मुकीम रहेगा। इस नज़र के तहत आपकी आमदन में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। आपको न सिर्फ हुक्काम की इनायत मुयस्सर होंगी, बल्कि वो आपके माली अहदाफ के हसूल में भी मुआवनत करेंगे। इस नज़र के तहत तनख्वाह में बिलवास्ता या बिला वास्ता इजाफा होने का कवी इम्कान है। आपकी अच्छी पेशावराना साख के लिए आमदन के मौके पैदा करेगी। आपके माली अमूर के सयारे मरीख की रफ्तार न बहुत कम होती है न बहुत ज्यादा। तवील मुद्दती सयारों के मुकाबले में इसकी रफ्तार तेज होती है और दीगर सयारों के मुकाबले में कम। सूरज, अता और ज़हरा एक साल में आपके जायचे के तमाम बरीजों और घरों से गुजर जाते हैं, जबकि मरीख एक साल में करीबन 6 माह 7 घरों और जून का फासला तय करता है। इस वजह से आपके माली अमूर में कई मुख्तसर मुद्दती रुझानात रूनुमा होते हैं, जिनका इन्हिसार मरीख की इस वक्त की पोजीशन और इससे मिलने वाली नजरात पर होता है। इन पर हम मावाला पेश को गोलियों में तफसील से बात करेंगे। आपका माली अमूर सयारा इस साल आपके चौथे घर में गैर मामूली तौर पर तवील अरसा गुजारेगा। आमतौर पर ये किसी घर में 1.5 माह से ज्यादा नहीं रहता, लेकिन इस मर्तबा चौथे घर में इसका कयाम 4 माह से ज्यादा तवील होगा। 20 अगस्त के बाद ये यहाँ मुकीम नजर आएगा। इससे इशारा मिलता है कि माली अमूर में घर वालों और खानदानी ताल्लुकात की अहमियत बढ़ जाएगी। इस नज़र के तहत रिहायशी मकानात की खरीदो फरोख्त, खाने पीने की अशिया, कारोबार और घरेलू इस्तेमाल की अशिया फरावानी करने वाली भिन्नतें और आपके मुशत बख्शनायत होंगी। चूंकि मरीख बुर्जुलजोला में होगा, इसलिए तमाम कम्युनिकेशन, नक्लो अकल और मीडिया के शोबे भी मुनाफा बख्श साबित हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं बाहमी समाजी ताल्लुकात की। साल के इब्तिदा में आपका चौथा यानी घरेलू अमूर का खाना कुव्वत में नहीं होगा। सिर्फ मुख्तसर मुद्दती सयारे यहाँ से गुजरेंगे, जिनके असरात आर्जी होते हैं। इससे इशारा मिलता है कि इन अयाम में घरेलू हालात में टिप्टिस्को बरकरार रहेगा। जो हालात गुज़िश्ता साल से चले आ रहे हैं वही रहेंगे। ताहम 20 अगस्त को जब मरीख यहाँ वामिल होगा, सूरत हाल तब्दील हो जाएगी। मरीख साल का बकिया हिस्सा यही गुजारेगा। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, इन दिनों आपको घर में बड़े पैमाने पर तामीर व मरम्मत या ताज़ीन व आराइश कराने की ज़रूरत पेश आ सकती है। आप घर और घर वालों पर पहले से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। घर वालों की तरफ से अच्छी सपोर्ट मिलेगी। जज्बात में शिद्दत होगी, इसलिए तनाज़ुआत पैदा हो सकते हैं। आपको घर वालों का मिजाज
ٹھنڈا رکھنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ چونکہ مریخ آپ کا مالی امور کا سیارہ ہے، اس لیے آپ میں سے بہت سے گھر بیٹھ کر کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ممکن ہے آپ گھر میں بھی ایک دفتر، آفس یا پہلے سے موجود دفتر کو مزید وسعت دیں۔ آپ کوئی ایسا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں جو گھر بیٹھ کر چلایا جا سکے۔ آپ کا گھر آپ کے لیے جائے کار بھی بن جائے گا۔ چوتھے خانے میں مریخ کا قیام یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ گھر میں صحت کے حوالے سے زیادہ ساز و سامان جمع کریں گے۔ ممکن ہے کسی کونے میں کوئی چھوٹا سا ممبر بنا لیں۔ آپ کا گھریلو امور کا سیارہ عطارد ایک چیز تیز رفتار سیارہ ہے اور سال کے دوران آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے گھریلو امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوتے رہتے ہیں، جن کا انحصار عطارد کی اس وقتی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظرات پر ہوتا ہے۔ ان پر ہم ماوبیش گوئیوں کے دوران تفصیل سے بات کریں گے۔ گھر میں تعمیر و مرمت یا تزئین و آرائش کا کوئی کام کرانے کے لیے 20 اگست کے بعد کے ایام مناسب رہیں گے۔ اگر ایسا کام اس وقت تک کے لیے مؤخر کیا جا سکے تو بہتر ہے، بلکہ پہلے تعمیراتی یا آرائشی کاموں کے لیے 23 جون سے 18 جولائی تک کے ایام بہتر رہیں گے۔ آپ کے والدین یا بزرگوں میں سے کوئی اس سال گھر تبدیل کر سکتا ہے۔ ان کے کیریئر کے امور اچھے انداز میں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہ بزرگ کوئی خاتون ہے جو بچے پیدا کرنے کی عمر میں ہیں تو کوئی خوشخبری بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ بھائی بہنوں کی زندگی کچھ نہ کچھ خانہ بدوشوں جیسی ہو جائے گی۔ وہ کئی مرتبہ رہائش تبدیل کر سکتے ہیں۔ باقاعدہ گھر تبدیل نہ بھی کریں تو انہیں مختلف مقامات پر طویل مدتوں کے لیے قیام کرنا پڑے گا۔ آپ کی زندگی میں شامل بچوں کو حال ہی میں گھر تبدیل کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سال ان کی گھریلو زندگی میں خاموشی نظر آتی ہے۔ یہی بات پوتے پوتیوں کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اگر وہ اسی سال گھر تبدیل کرنے کے خواہش مند ہیں تو انہیں انتظار کرنے کا مشورہ دیجیے۔ ابھی وقت مناسب نہیں، لیکن اگلے چند سالوں کے دوران نقل مکانی کی گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ اب بات کرتے ہیں محبت اور جذبات کی۔ آپ کا 7واں یعنی محبت کا گھر اس سال قوت میں نہیں ہوگا۔ یہ صورتحال گزشتہ چند سالوں سے چلی آ رہی ہے۔ عمومی طور پر یہ خالی رہے گا، صرف مختصر مدتی سیاروں کا گزر یہاں سے ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے ذائچے مغربی یعنی دوسروں سے تعلقات رکھنے والے حصے میں اس وقت کوئی طویل مدتی سیارہ موجود نہیں۔ سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اس حصے کی قوت میں اضافہ ہوگا، لیکن غالب قوت اسے نہیں مل پائے گی۔ ذائچے کا مشرقی یعنی آپ کی ذات سے تعلق رکھنے والا حصہ پورا سال غالب رہے گا۔ اس لیے اس سال سماجی میل ملاپ کے حوالے سے کوئی خاص گہما گہمی نظر نہیں آتی۔ اس وقت آپ کو اپنے جسم، اپنی شخصیت اور اپنی ذاتی خواہشات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت آپ کی خوشی پہلی ترجیح ہے۔ جب یہ منزل مل جائے گی تو محبت کی منزل بھی زیادہ دور نہیں رہے گی۔ رومانی امور میں کوئی خاص ہلچل نظر نہیں آتی۔ کنوارے کنوارے ہی رہیں گے اور شادی شدہ شادی افراد کی زندگی بھی پرسکون رہے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ معاملات محبت کے موجودہ کیفیت سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جیون ساتھی کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں۔ آپ کی عدم توجہی آپ کے لیے مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، جہاں تک محبت ملنے کا سوال ہے، اس سال اس کے ملنے کی کوئی رکاوٹ تو نہیں، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے کوئی خاص دلچسپی نظر نہیں آتی۔ آپ میں سے جو شادی کرنے کے خواہاں ہیں، خواہ وہ پہلی ہو، دوسری یا تیسری، ان کے رومانی امور میں اس سال ٹھنڈک ماحول نظر آتا ہے۔ البتہ چوتھی شادی کے خواہشاں افراد حوصلہ مندوں کے لیے امکانات کافی روشن ہیں۔ تیز رفتار عطارد اور آپ کا محبت کا سیارہ ہے جو ایک سال کے دوران آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزرتا ہے، بلکہ اس سال تو یہ آپ کے 11ویں گھر سے 2 مرتبہ گزرے گا۔ اس لیے
آپ کے روحانی امور میں کئی مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوتے رہتے ہیں جن کا انحصار اتارا کی اس وقت کی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظریات پر ہوتا ہے۔ ان پر ہم ماں پیش گوئیوں کے دوران تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ کے جیون ساتھی کا سال ابدی مصروفیات کے حوالے سے خاصا بھرپور نظر آتا ہے۔ اس کی ملاقات نئے اور اہم دوستوں سے ہو رہی ہے اور اس کے امور میں وسعت نظر آ رہی ہے۔ 20 اگست کے بعد آپ کے والدین یا بزرگوں کے ازدواجی تعلق کی آزمائش ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اس کا خدا نخواستہ مطلب یہ نہیں کہ طلاق ہو جائے گی، مگر قدرت یہ باور ضرور کرائے گی کہ ان کا تعلق کتنا مضبوط یا کتنا کمزور ہے۔ انہیں معاملات سنبھالنے کے لیے معمولی سے زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ بھائی بہن بھی اس آزمائش سے گزریں گے۔ اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس سال شادی کرنا مناسب بھی نہیں رہے گا۔ آپ کی زندگی میں شامل بچے سماجی تعلقات سے حوالے سے گزشتہ 20 سالوں میں بہت سے دھچکے سہ چکے ہیں۔ 2020 میں حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے اور اس سال روحانی زندگی متحکم نظر آتی ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پوتے پوتیوں سے نواز رکھا ہے تو اس سال ان کا سزائے کو مل سکتا ہے، بشرطے کہ ان کی عمر مناسب ہو۔ اگر عمر کم ہے تو ان کی سماجی زندگی میں تیز آئے گی اور وہ نئے دوست بنائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے ذاتی افزائش کے بارے میں۔ رشتے ناتوں کے حوالے سے بات کی جائے تو 2 بنیادی رویے سامنے آتے ہیں۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ رشتے دار جوڑنے سے انسان کو پہلے اپنی ذات کو خود کفیل بنانا چاہیے، یعنی یہ ایک اپنی نعمت بنانے کے لیے، اپنی خوشیاں ڈھونڈنے کے لیے اپنے رشتوں پر انحصار کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ رشتے وہی انسان کو مکمل بنا سکتے ہیں۔ اگر انسان کسی رشتے سے جزا نہ ہو تو وہ خوش نہیں رہ سکتا۔ اگر ان کو ہر طرح کی خود غرضی سے بالاتر ہو کر دوسروں کے کام آنے کا وتیرہ اپنانا چاہیے، خوشی اپنے آپ مل جائے گی۔ یہ دونوں نقطہ نظر اپنی نظر اپنی جگہ وسعت ہیں، لیکن ہر موقع پر ہر حالت کے لیے صرف ایک نقطۂ نظر کام نہیں دیتا، بلکہ کسی جگہ پر ایک کام آتا ہے تو بعض جگہ پر دوسرا۔ گزشتہ چند سالوں کی طرح اس سال بھی آپ پہلے نقطۂ نظر پر کاربند رہیں گے، یعنی پہلے اپنے آپ کو مکمل کر لیا جائے، اپنے آپ کو سنبھال لیا جائے اور پھر اپنی صحبت میں خوش رہنا سیکھ لیا جائے تو دوسروں پر بھی آپ کی صحبت میں خوش رہیں گے۔ انسان کو اپنے آپ سے مطمئن ہونا چاہیے، بلکہ یوں کہیے کہ اپنے آپ پر شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ خوب فطری طور پر روحانیت کی جانب میدان رکھتا ہے۔ نبچون کئی سالوں سے آپ کے اپنے برج میں موجود ہے، لہٰذا اس میدان میں بھی اور کوئی شدت آ گئی ہے۔ اپنی مشتری بھی آپ کے برج میں ہوگا تو اس شدت میں اضافہ ہی ہوگا۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، مشتری آپ کا کریئر کا ستارہ ہے، اس لیے آپ کو کسی ایسے کریئر کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے جو مالی ضروریات کے ساتھ ساتھ آپ کی روحانی ضروریات بھی پوری کر سکے۔ فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے کسی حوالے کے ساتھ وابستہ ہو کر آپ بہت خوشی محسوس کریں گے۔ ان کا نیک اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی روحانی نشو و نما اور روحانی معمولات بھی آپ کا حقیقی کریئر ہیں۔ اس سال 21 مئی تک اور اس کے بعد 29 اکتوبر سے پہلے 21 دسمبر تک آپ کو اس رجحان کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملے گا۔ دراصل 2020 کے آخر سے آپ کے 12ویں یعنی روحانی امور کے گھر موجود ہے۔ روحانی معاملات میں اکثر موت کی نظر دھند ہٹ کی شکار رہتی ہے، اس لیے مادی دنیا سے بلا واسطہ ہو کر مثالی دنیا کا حصہ بھی بننا کافی ہوتا ہے۔ آسان لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی قوانین کو سمجھنے اور ان کا اطلاق کرنے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن ضمل کی 12ویں گھر میں موجودگی اس رجحان کے خلاف جاتی ہے۔ ضمل آپ کے عملیت بندی کا تقاضا کرتا ہے اور آپ کو تجریدی موضوعات سے ہٹ کر اطلاقی موضوعات کی طرف دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اب ضروری ہے کہ آپ روحانی دنیا کے قوانین کا اطلاق مادی دنیا میں بھی کریں اور اپنی روحانی زندگی کو بھی ایک نظم و ضبط کے تحت میں لائیں۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ کی روحانی قوت مادی دنیا کے مسائل سے بھی حل کی جا سکتی ہے۔
اب ہم بات کریں گے صحت کے بارے میں۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، صحت اس سال اچھی رہے گی۔ کوئی حقیقی معنوں میں طویل مدتی سیارہ آپ پر مخالفانہ نظر نہیں ڈال رہا۔ 20 اگست کے بعد صرف مریخ کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوگا۔ باقی تمام سیارے آپ پر سعد نظرات ڈالیں گے یا آپ سے لا تعلق رہیں گے۔ آپ کا چھٹا گھر خالی رہے گا، صرف مختصر مدتی سیاروں کا گزر یہاں سے ہوگا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اپنی صحبت کی مجموعی صورتحال سے مطمئن ہیں اور کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے۔ البتہ 20 اگست کے بعد آپ کو اس طرف کچھ نہ کچھ توجہ دینا پڑے گی۔ اس سال لگنے والے وہ سورج گرہن آپ کو اپنے صحت کے معمولات میں تبدیلیاں کرنے پر مجبور کریں گے، مگر چونکہ ہر سال کم از کم 2 مرتبہ ایسا ہوتا ہی ہے، اس لیے آپ اس کے عادی ہو چکے ہیں اور ان تکلیف دہ قرار سے ہم آہنگ ہونے میں آپ کو زیادہ مشکل پیش نہیں آتی۔ پہلا سورج گرہن 30 اپریل کو، دوسرا 25 اکتوبر کو لگے گا۔ سال کے دوران ایسے اموال یقیناً آئیں گے جب صحت و توانائی کی صورتحال گراوٹ کا شکار ہوگی اور شاید آپ کو تھوڑی بہت پریشانی میں بھی مبتلا کرے، مگر یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب محض مختصر مدتی سیاروں کے اثرات ہیں جو کچھ ہی عرصہ پہلے اور پھر بعد میں ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سیارے اپنے مخالفانہ پوزیشن سے ہٹتے ہیں، صحت بحال ہو جاتی ہے۔ توانائی کی بلند سطح کی بدولت بہت سے مسائل پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے اور پرانے امراض بھی احاطہ محسوس ہوگا۔ دل آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ دل کا حکمران سورج آپ کی صحت کا سیارہ ہے۔ چھاتی کا خصوصاً سیٹے کی ہڈی اور پسلیوں کے بالائی نچر کا مساج آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا۔ جیسا کہ ہمارے منتقل قوانین جانتے ہیں کہ دل کی صحت برقرار رکھنے کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ تشویشی کو خود پر حاوی نہ ہونے دیا جائے۔ دل کے تمام امراض انہی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور ان سے بچنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر کامل ایمان رکھا جائے اور اسی سے خو لگائی جائے۔ مراقبہ عبادات اسی زمن میں بہت مددگار ثابت رہیں گی۔ پاؤں بھی آپ کی صحت میں ہمیشہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ اوت پیروں کا حکمران ہے۔ پیروں کا باقاعدگی سے مساج آپ کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف پیروں کو ہلکے سے جسم کو تقویت ملتی ہے۔ آپ کا صحت کا سیارہ یعنی سورج ایک تیز رفتار سیارہ ہے اور سال بھر کے دوران آپ کے ذائچے کے تمام برجوں اور گھروں سے گزر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے صحت کے امور میں بہت سے مختصر مدتی رجحانات نمودار ہوتے رہتے ہیں، جن کا انحصار سورج کی اس وقت کی پوزیشن اور اسے ملنے والی نظرات پر ہوتا ہے۔ ان پر ہم ماہ پیشگوئیوں کے دوران تفصیل سے بات کریں گے۔ مشتری 1 جنوری سے لے کر 29 اکتوبر تک وقفے سے آپ کے اپنے برج میں موجود رہے گا۔ اگرچہ یہ سعد نظر ہے، لیکن اس کا ایک متقی پہلو بھی ہے۔ جب زندگی میں آسانیاں میسر ہوں تو انسان پیشگوئی کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ روحانی طور پر اس کے جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جسمانی طور پر نقصانات یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا وزن بڑھانے لگتا ہے اور جو کہ صحت کے کئی مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کو اس حوالے سے محتاط رہنا ہوگا۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے رابطہ کیجیے ہمارے نمبر 0310761506 پر اور ہمارا فیس بک پیج ایسٹرولوجسٹ زہیب وزٹ کر لیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔